امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ بغداد کا بازار تھا، بغداد اس وقت دارالسلام تھا، پوری مسلمان دنیا کا دارالحکومت اور ساری دنیا کی رونقیں وہاں تھیں۔ بازار میں ایک نامراد نوجوان کسی بچی کو چھیڑ رہا تھا۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے مگر کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس کو روکنے کی، سارے ڈرتے تھے، اس کی شرارت کا لوگوں کو علم تھا کہ حرامی ہے۔ اتنے میں وہاں شہر کے ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بشر بن الحارث حافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گزر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرامی بچی کو چھیڑ رہا۔ اب سارے لوگ جانتے ہیں یہ گنڈا، کوئی جرت نہیں کرتا روکنے کی۔ آپ اس کے قریب گئے اور اس کے کان میں کچھ کہا، چلے وہ بے ہوش ہو کر گئے۔ لوگوں نے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں مرے، ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تو ہے کہ شہر میں اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، نیک ہیں۔ انہوں نے کہا وہی تھے۔ تو کیا کہا تجھے؟ اس نے کہا کہ میرے کان میں صرف انہوں نے یہی کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ صرف اتنی بات کہی، دل سے کہی کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ بے ہوش ہو گیا اور امام فرماتے ہیں 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر مر گیا۔ بخار ہی نہیں ٹوٹا، اتنا اسے اللہ کا خوف جو نہ اس پر طاری ہو گیا کہ 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر اس نے کہا۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کہتا ہے ایک تو باطن میں اسلحہ پیدا کرو نا، اگر شیطانی حملوں سے بچنا ہے، جنت چاہتے ہو، موت کے بعد دوزخ، اس کے لیے کوئی معمولی کوشش درکار ہے۔ یہاں شیطانی لشکر انگنت ہے اور وہ صرف وہ جنات کی شکل میں نہیں، انسانوں کی شکل میں۔ اب تو آپ کے سامنے میڈیا ہے، یہ جو ذرائع ہیں اور یہ اسکولر کالج سارے شیطانی اڈے بنے، بڑے بڑے دانشور آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کے نام پر ہی بے پردگی، قرآن کے نام پر ہی شراب کا جواز، قرآن کے نام پر ہی سود کی حلت، ہر وہ برائی قرآن کے نام پر کر رہا ہے۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یارو بڑا آنا، میں اس کی باتیں قائل کر